الصبح بدا من طالع. جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا. جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی نہیں ہو پائے گا. جو اب تک نہیں مل سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں مل سکے گا. جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا. ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے. بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے. سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے. تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا. اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا. اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں. تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں مگر یہ وقت آزمائش کا ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو. تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا. تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی بس ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار. ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی بھی نہیں جان سکتے. بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی بھی نہیں جان سکتے. بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں. وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے. وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق
اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہے اور غم بھی ہے، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں تک لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو بہت کچھ ایسا بھی دے گا جس کے تم قابل بھی نہیں تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہے، پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی بھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے تو تم بھی اس کے بن جاؤ، جگ تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملے گی اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، اس سے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک جب تک وہ تمہیں مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہوا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک حرف کن ان دونوں جہانوں میں سمیٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ تو سب جانتا ہے، یہ سوچ کر میں نے لفظوں کو کبھی ترتیب ہی نہیں دی۔ تھک جاؤں تو سر کو سجدے میں جھکا لیتی ہوں، نہ مصلحتوں سے لڑتی ہوں، نہ حالات کا شکوہ کرتی ہوں، نہ اپنوں سے امید رکھتی ہوں، اب نہ غیروں سے کسی درد کا ذکر کرتی ہوں۔ غموں کو ہنسی میں اڑا دیتی ہوں، ٹوٹ جاؤں تو نم آنکھوں سے مسکرا دیتی ہوں۔ یہ رنگینیاں، یہ موسم نہیں بھاتے مجھے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ تمہیں اس آزمائش سے گزار کر جزا کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا بلکہ انہیں بہتر وقت کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ وہ تمہیں تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا بلکہ تمہیں خود تک آنے کا وقت دیتا ہے۔ تم خود کو خود ہی توڑتے ہو مگر وہ تمہیں جوڑ دیتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے منصوبوں کی ناکامی کے بعد اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا کچھ ہے۔ بس یقین رکھو، جس کا ملنا تمہیں کہیں سے بھی ممکن نہیں لگتا اس کے پاس تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے اور وہ تمہیں سب واپس لوٹا دے گا۔ جب تم اس پر توکل رکھتے ہو تو وہ کبھی اس توکل کا مان نہیں توڑتا۔ ہاں، وہ جانتا ہے کس کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، پر جو وہ تمہارے لیے سوچ رہا ہے تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے، کیونکہ وہ امتحان انہی سے لیتا ہے جو اسے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے۔
کہ یہ آخری وقت تک مجھے منائیں گے اور مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے، جو آزمائش طویل ہونے پر دعائیں طویل کر دیں گے، جو اگر ٹوٹیں گے تو سجدے طویل کر دیں گے۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، تمہارے لیے نہیں، تمہارے لیے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دکھ سہتے سہتے ہی وہ مقام آ جاتا ہے جہاں ہم الفاظ سے خالی ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لفظ ہوتے نہیں، ہر حرف تک دسترس تو ہوتی ہے، لیکن ہم منہ سے کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر تم اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنے اندر کی سختی دور کرنا ہوگی۔ چٹان کی طرح مضبوط ایمان کے لیے کسی پرندے کے پروں سے بھی زیادہ نرم دل درکار ہے۔ زندگی میں بیماریاں، حادثات، نقصان، تمناؤں کا ٹوٹنا اور اس قسم کے کئی دیگر معاملات ہمارے ساتھ اس لیے پیش آتے ہیں تاکہ ہمیں رقت قلب عطا کریں، ہمیں خود غرضیوں سے نکالیں، نکتہ چینی کے رویے تبدیل کریں۔ ہم گھبراتے کیوں ہیں مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا ہم نہیں جانتے ہمارا رب کتنا غفور و رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ ایک بات یاد رکھیں کہ آسانیوں میں تو ہر کوئی جی لیتا ہے، لیکن مشکل میں جینا کسی کو آتا ہے۔ سو آج اگر ہم مشکل میں ہیں تو اسے اپنی بدنصیبی نہ سمجھیں، بلکہ شکر کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اس آزمائش کے لیے چنا۔ چنانچہ پوری ہمت، کوشش اور کامیابی کے ساتھ اس مشکل وقت سے نکلیں اور دنیا والوں کے لیے مثال بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے پروردگار، ہماری رہنمائی فرما، ہمیشہ بہتر اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یوں بھی ہوتا ہے اکثر کہ دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد، بے شمار ضبط کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا، جیسے اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ شاید ہم تب تکلیف کی اس آخری حد پر ہوتے ہیں جہاں یا تو معجزوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے یا آخری سانس کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تب دل مصلحتوں کو جاننے پر بھی آمادہ ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے بھی گھبراتا ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات ہے جو ہمیں یہاں تک لائی ہے۔ اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ کن سے نواز دیتا ہے۔ وہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہوں، وہ تو کہتا ہے اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو، وہ تو کہتا ہے اب لے آئے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سناؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سنتے نہیں ہو تو میں کیوں سنوں تمہاری۔ وہ تو کہتا ہے اب اتنی مدت کے بعد جو دیدار کروایا ہے تو بس جو سنانا ہے سناتے جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی غرض کے لیے میرا نام کیوں لے رہے ہو۔ وہ کہتا ہے اب اگر پکار ہی رہے ہو تو اپنی اس میٹھی آواز میں میرا نام دہراتے جاؤ، اتنا دہراؤ کہ میری محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش ہی نہ باقی رہے۔ بس پھر وہ مان جاتا ہے۔ پھر وقت کیا، حالات کیا، موسم کیا، دنیا کیا، نصیب کیا، سارا جہاں بدلتا ہے۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔
اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی، اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پہ۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے؟ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پہ یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے۔ ہر تکلیف سے گزرنے کے بعد، لوگوں سے ٹھوکریں کھانے کے بعد، پھر جا کر تم اللہ کی طرف آتے ہو۔ اللہ کی محبت اس وجہ سے حاصل نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی مانگی ہوئی چیز کو نہیں دیتا، بلکہ وہ بندے میں خود کے لیے احساسات، صبر، توکل، یقین اور امید دیکھا کرتا ہے۔ تب جا کر اللہ اپنی محبت، رحمت اور برکت سے نوازتا ہے۔ تنہا راتوں میں جب روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہو، وہ اپنا بنا لیتا ہے، کیونکہ اس وقت تمہارے دل میں اس کے لیے نہ تو کوئی میل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کے متعلق شکوہ شکایت۔ آخرکار گر گرا کر بھی بندہ اللہ کے در پر آ ہی جاتا ہے۔ بندہ جاننے لگتا ہے میرا نصیب بنانے والا اللہ ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں نصیب بدل دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کے قریب ہی ہوتا ہے، لیکن بندہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ یہ جو آزمائش ہوتی ہے، دکھ درد، یہ سبب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا، اس ذات کا قرب حاصل کرنے کا۔ جب انسان خواہشوں سے، دنیاوی محبتوں سے، ہر اس چیز سے محبت رکھتا ہے جو اللہ سے دور کرتی اور غفلت میں ڈالتی ہے، ان سب کو ترک کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آزمائش یا دکھ درد کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس راستے سے گزارتا ہے جس راستے میں خواہشات سے بندے نے خود کو گمراہ کیا ہوتا ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی اور اپنی رحمت کی تجلی اس کے قلب میں ڈالنی ہوتی ہے، تو انسان اس قابل ہوگا تو پھر رحمت خداوندی ظاہر ہوگی۔ آپ کو بہت سے مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، ان طریقوں سے جن کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ آزمائشوں اور مشکلات سے گزریں گے۔ یہ سب سے مشکل چیز ہوگی جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ خود کو کمزور محسوس کریں گے، آپ ہار ماننا چاہیں گے، تکلیف محسوس کریں گے، آپ کو ہر چیز دھوکہ لگے گی، آپ کو کبھی کبھی کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، اور اس وقت صبر ایک ایسی سب سے اہم چیز ہے جس کو آپ سیکھ لیں گے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جن کے پاس صبر نہیں ہے، یہ آپ کے اندر بڑھتا جائے گا، اور آپ کو اپنی پوری صلاحیتوں کو بڑھنے دینا ہے۔ آپ یہ سیکھیں گے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بغیر آپ ٹکڑوں میں پڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ صبر آپ کو جینا سکھا دے گا، آپ کو ہر قسم کا وقت قبول کرنا سکھا دے گا، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ صبر آپ کو اس دنیا میں جینا سکھا دے گا، آپ کو اپنے رب کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا سکھا دے گا۔ اللہ پر توکل کرے،
اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبوں پر بھروسہ کرے۔ میں جانتی ہوں کہ سب کچھ مشکل ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب راتوں رات ٹھیک بھی نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنا آپ اللہ کو سونپ دیں گے تو آپ کو موقع مل جائے گا سکون حاصل کرنے کا۔ آپ کو اپنے بوجھ کے ختم ہونے کا احساس ہوگا۔ آپ کی تکلیفوں کا وزن آپ کے کاندھوں سے اتر جائے گا، اور آپ طویل عرصے سے جس درد اور پریشانی کو برداشت کر رہے تھے، اس کے بعد آخرکار آپ سکون محسوس کریں گے۔ اللہ سب سے بہتر منصوبے بنانے والا ہے، سب سے بہتر سمجھنے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور جو کچھ بھی وہ آپ کے لیے چاہتا ہے یقیناً وہی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے، لہٰذا اس پر بھروسہ کریں۔ اللہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہماری طرف جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ جسے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے، اور آپ کو اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، اپنی روح اور دل کو سکون دینے کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہر حال میں خوش رہنا ہوگا اور اس کا شکر ادا کرنا ہوگا۔